السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ مجھے تھی ایک ہفتے کی چھٹیاں، آپ کہہ سکتے ہیں 1 ویک ہالیڈے، تو ہم نے سوچا چلیں آ جائیں لندن چلتے ہیں۔ ہم ساری فرینڈس نے مل کر پلان بنایا اور سب ہم چل نکلے۔ پھر ہم نے سوچا کہ چلیں بس کے تھرو جاتے ہیں، مزہ بھی آئے گا۔ مجھے آنیسٹلی کوئی پرابلم نہیں ہے بس میں سفر کرنے میں چل کرتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر بار بار آپ کو ایک چیز چینج کرنی پڑتی ہے تو وہ اریٹیٹنگ ہے، اور پھر آپ کو ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ تو چلو بس میں ایٹ لیسٹ آپ بیٹھ گئے ہو، تو بیٹھنے کے بعد آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنی وہاں پہ جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ پہنچ جانا ہے اتنے ٹائم کے بعد۔ تو میں کبھی بھی ٹریول میں بور نہیں ہوتی، میں اپنے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں۔ یہ میری فرینڈ مجھے بتا رہی تھی کہ یہ پوز لو وہ پوز لو، اور میں اسے کہہ رہی تھی میں تنگ آ گئی ہوں کہ تم مجھے تنگ کر رہی ہو، اور ہم لندن پہنچتے ہیں وہاں۔ خیر ہم لندن پہنچ گئے تھے 4.5 گھنٹے بعد، اور اس کے بعد ہم نے اپنا چیک ان کیا۔ چیک ان کرنے کے بعد پھر ہم نے وہاں پہنچنا تھا جہاں پہ ہم نے کھانے کا ریسٹورنٹ بک کیا ہوا تھا کھانے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے تیاری میں اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا، یا ہم نے نا ایکچولی ان کو ہماری دوسری فرینڈ کو نہیں پتہ، ہم نے اپنے روم میں کھانا آرڈر کر لیا تھا اور ہم کھا چکے تھے۔ تو پھر ہم جب ریسٹورنٹ پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ ریسٹورنٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے کھانے کا۔ پھر وہاں پہ کچھ آپشن نہیں تھا سوائے یہ کہ ہم جوسز وغیرہ پیتے، اور پی کے ہم چلے نکلے وہاں سے۔ اور ہم پھر واک کے تھرو میں نے لندن کی گلیوں میں آوارہ گردی کی جو کہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا۔ چائنا مارکیٹ اور پتہ نہیں کون کون سی جگہ مجھے بھول گئی ہیں، ہم سبھی جگہوں پہ گئے اور مزہ آیا۔ دیکھیں یہاں پہ اگر الفرڈ میں جائیں اور ساؤتھ ہال جائیں تو وہاں پہ پاکستانی لوگ ہیں اور عربی ہیں، اور چائنا ٹاؤن میں جائیں تو چائنا کی شاپس ہیں، یہاں پہ چائنی فوڈ ہے، چائنی جو بھی چائنا سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ یہاں پہ آپ کو ملیں گی۔ ہر کلچر نے اپنے اپنے کلچر کو یہاں پہ لندن آپ کو کوئی ایک جگہ کے لوگ نہیں ملیں گے، یہاں میں آپ کو ملٹی کلچر لوگ ملیں گے۔ یہاں پہ آپ کو نائجیرین ملیں گے، پاکستانی ملیں گے، افغانی ملیں گے، انڈین ملیں گے، بنگلہ دیشی ملیں گے، عربی ملیں گے، اور عربی بھی پھر ڈفرینٹ عرب جتنے بھی کنٹری ہیں ان سب سے، کوئی سعودی عربیہ سے ہے، کوئی یہاں پہ دبئی سے ہے، عراق سے ہے، ایران سے ہے، موروکو سے ہے، اور کردش ہیں کچھ لوگ، کچھ یورپ سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، کچھ پولینڈ سے، لائک وہ یورپ کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ پھر ہم لوگ جو ہے اپنا جو ہم نے لندن آئی کی ٹکٹ بک کی ہوئی تھی، ہم لندن آئی میں آ گئے۔ اب یہ جو ہمارا سوئنگ ہے یہ ہمیں گھوم گھوم کے پورے لندن کا وہ ویو دکھائے گا۔ پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو ہم نے 3 ٹکٹس کی ہیں 3 ڈفرینٹ پلیسز کی، تو یہ بالکل فضول ہے اور ٹائم ویسٹ ہے۔ انفیکٹ میں اپنی فرینڈ کے ساتھ بحث کر رہی تھی کہ یہ کیا کیا ہے، جسٹ منی ویسٹنگ ہے یہ سارا کچھ۔ لیکن پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں، کچھ بھی ویسٹ نہیں ہوتا اگر آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ ہو یا آپ ویکیشنز پہ ہو، آپ کو پتہ ہے۔ تو پھر یہاں پہ ہم اسپیشیز وغیرہ پہ مجھے لگتا ہے یہ سیکشن بچوں کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ ہم کیوں دیکھیں، پھر ہم نے سوچا ہم نے پیسے لگائے ہم حلال کریں گے، تو ہم اب مچھلیوں کے رنگ دیکھیں، انسانوں کے رنگ تو دیکھیں۔ اچھا رنگوں سے مجھے لگتا ہے کہ انسانوں کے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کے رنگ دیکھے تو وہ بھی ایک اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈفرینٹ لوگوں سے دھوکے کھاتے ہیں یا ڈفرینٹ لوگوں سے آپ مطلب بہت سارا ہرٹ ہوتے ہیں، یا کوئی آپ کے ساتھ برا کر جاتا ہے، آپ کو جو ہے وہ کسی چیز میں ہارٹ بریک ہوتا ہے، تو آئی تھنک سو یہ آپ کو اس طرح سے پازیٹیو وے میں لینا چاہیے کہ آپ نے سیکھا۔ دیکھیں ہر دفعہ
آپ ایک ہی چیز تو نہیں کر سکتے نا. اگر آپ کو کوئی چیٹ کر کے گیا تو آپ کو سمجھ آیا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی آپ کے ساتھ آ کے کرتا ہے کچھ لائک پیار محبت میں یا بزنس میں یا کسی بھی دوستی میں, تو آپ کو نیکسٹ ٹائم اگر کوئی سیم پرسن کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو وہ وائبز آ جاتی ہیں کہ یہ ہونے والا ہے. لائک آپ نے پیچھے والے انسان سے نیکسٹ پرسن کے لیے ایکسپیرینس کیا, آپ وہ دوبارہ چوٹ نہیں کھاؤ گے, ٹھیک ہے. وہ دوبارہ اس کے جو ہے وہ وہاں سے نہیں, مطلب برا ایکسپیرینس جو تھا آپ کا اس ٹائم پہ آپ کو لگ رہا تھا, ایز سچ وہ آپ کو ایک ایکسپیرینس دے کے گیا ہے کہ آپ دوسرے انسان کو پرکھنا سیکھ جاؤ گے. آپ اپنے لائف میں جب بھی کوئی فیصلہ کرو گے تو وہ سوچ سمجھ کے کرو گے, کیونکہ آپ کو جو پچھلا ایکسپیرینس ہوا تھا تو آپ کا دماغ آپ کو الارمنگ کرے گا کہ آپ نے پچھلی دفعہ یہ کیا تھا تو اب دیکھ لو کہ یہ بھی ایسا نہ ہو. اٹ مینس آپ نے لرن کیا. سو کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے لائف میں وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس میں ہم نے گو تھرو ہونا ہوتا ہے اور ہم نے سیکھنا ہوتا ہے. اور آئی تھنک سو لائف جو ہے اسی چیز کا نام ہے لرننگ. اور اگر آپ نہیں سیکھتے تو بہت بری بات ہے. پھر زمانہ آپ کو اتنا مارتا ہے, اتنا مارتا ہے, اتنا مارتا ہے کہ پھر آپ نہ زمانے کے ساتھ چل سکتے ہیں اور پھر آپ فیلیئرز کو ہی ہمیشہ دیکھتے ہو. اگر آپ اپنی لائف کو کامیاب بنانا چاہتے ہو, اپنی لائف کو آگے لے کے جانا چاہتے ہو, تو ان چھوٹے چھوٹے جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان سے سیکھیں. آپ کے ساتھ اگر کوئی برا کر کے گیا ہے تو اس کو ڈس ہارٹ ہونے کی بجائے آپ اس کو اپنے لیے پازیٹیو لے کے آئیں. میں تو اب جو ہے مطلب ہنستی ہوں کہ اگر میں ایسی پہلے تھی تو اچھا ہے, ٹھیک ہے بھائی, جس کا جتنا ظرف تھا اس نے اتنا کیا, تو بس تھینک یو بولا کریں ان لوگوں کا کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا, کیونکہ انہوں نے برا کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا. اور میں بہت تھینکفل ہوں ان لوگوں کی جن لوگوں نے مجھے میرے برے وقت میں چھوڑا, کیونکہ اگر وہ مجھے نہ چھوڑتے تو یہ والا ٹائم میں کبھی بھی نہیں دیکھ پاتی. اور یہ جو چیز میں ابھی چل کر رہی ہوں, اگر میں ابھی اچھے وقت میرا چل رہا ہے تو ان کا یہ شکریہ ہے یا ان کا تھینکس ہے کہ انہوں نے مجھے وہ برا ٹائم دکھایا. سو مجھے کبھی بھی اب ریگریٹ نہیں رہے گا کہ میں نے اپنا 100% نہیں دیا تھا. ویری سیٹسفائیڈ, آئی ایم ویری ہیپی کہ وہ لوگ میری لائف سے چلے گئے اور دوبارہ کبھی مت آئیں. میں اپنی لائف میں بہت چل ہوں, میں لائف میں بہت خوش ہوں. جو مومنٹ چلا گیا اس کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو مومنٹ ہے اسی کو جیو, مزے کرو, اور پھر اسی کا نام لائف ہے. جو مومنٹ آپ کی لائف میں چل رہا ہے اگر آپ اس کو انجوائے کرتے ہو تو یقین مانیں وہ مومنٹ شاید کچھ نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ اس کو دل سے جیتے ہو, دل سے اگر کوئی اچھا ہو رہا ہے تو اس کو اگر اور اچھے وے میں آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہو تو وہ آپ کی جو خوشی ہے وہ دوبارہ ہو جاتی ہے. اور اگر آپ اس کو آنے والے ٹینشن, آنے والے کل کو سوچتے رہو گے اور پیچھے وہ جو ہو گیا اس کو سوچتے رہو گے, جو ہو گیا وہ بہتر نہیں ہو سکتا. جو آنے والا کل ہے وہ تو جب آنا ہے تبھی اب ہوگا. تو آپ اس کو لے کے ٹینشن لو گے یا اس کو لے کے سوچو گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ میں بھی پہلے اسی طرح کا سوچتی ہوتی تھی. ابھی یہ جو لائف میں چل رہا ہے میں اسی کو انجوائے کرتی ہوں. خیر یہ ہم نے میرے خیال میں ان کی کوئی ہسٹری تھی, جو ان کی ایک وار ہوئی تھی, اس وار کے اندر جو ان کے کنگ نے بیڈ ڈیسیژن لیے تھے یا پھر کچھ ان کی موویز کے, مطلب انہوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ جو تھی, مجھے تو خیر اب یاد بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ پکچرز کیپچر کر رہے تھے جو کہ بہت مزے کی آئی تھی, لیکن بہت ایکسپینسو دے رہے تھے یہ لوگ, تو ہم نے پھر نہیں بائی کی کیونکہ ہم نے آلریڈی ایک دوسرے کی اتنی پکچرز بنا لی تھی. سو ہمارا پاکٹ ہمیں الاؤ نہیں کر رہا تھا کہ 60 پاؤنڈ میں بھائی ایک چھوٹی سی پکچر جو ہے وہ آپ 60 پاؤنڈ میں لو. سو ہم نے نہیں لی. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, آپ اس کو سیو رکھیں, اپنے ادھر لگائیں اور
اس کو اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں فوٹو بک کو چاند لگائیں ہماری فوٹو سے. خیر وہ نہیں, مذاق کر رہی ہوں, وہ کہاں لگائیں گے. تو یہ تھا, یہ بہت مزے کی چیزیں تھیں, چل کرنے والی تھیں. بچے تو بہت انجوائے کر رہے تھے. اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ بھی جا سکتے ہیں, مزے کریں بھئی. میرے خیال میں آپ کو آن دا اسپاٹ اگر آپ بک کرتے ہو ٹکٹس تو اٹ اے بٹ ایکسپینسو, لائک آپ کو 125-150 کے اراؤنڈ پڑے گی. اور اگر آپ بیفور 1 ویک یا 2 days 3 days بیفور کرتے ہو تو اٹس لائک 72 پاؤنڈ کی ہو جائے گی, جس میں 3 ٹکٹس آتی ہے. میڈم تصادو کی ہوتی ہے, پھر یہ اسپیشیز وغیرہ کی ہوتی ہے, پھر ایک لندن آئی کی ہوتی ہے. یہ 3 ٹکٹس ہوتی ہیں. اور آپ لندن آئی کا جو ہے وہ آپ پورے لندن کو دیکھ سکتے ہو, برج, اور اس کے اندر آپ کو پوری ہر ایک چیز اس کے اندر آپ کو نظر آتی ہے. جب وہ سفنگ جو ہے وہ راؤنڈ لیتا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ہر چیز. تو پھر ہم جو ہے ہم نے سوچا کہ ہم واپس چلتے ہیں گھر. بہت گھوم لیا. تو خیر ہم ایک دوسرے کو بول رہے تھے کہ پیرس کب جانا ہے, کیونکہ پاکستان میں بھی ایک پیرس بنا ہوا ہے بحریہ میں. تو خیر ابھی آپ کو پتہ ہے ہم لوگ دیسی لوگ چائے نہ ملے تو مرنے والے ہو جاتے ہیں. تو خیر یہاں پہ آپ چائے کا رنگ دیکھیں, اور میرے پھر دل کا حالات سوچے کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس میں سے میں اس کو ڈبو کے کلر نکالوں, مگر نہیں نکلا. خیر ابھی ہم نے جانا تھا ابھی ہم نے جو اپنا سامان تھا وہ ہم نے سیلف اسٹوریج میں سیو کیا, کیونکہ لگیج ہم نے ہوٹل سے چیک آؤٹ کر لیا تھا. تو جو ہمارا سامان تھا ابھی ہم نے اور گھومنا تھا, کیونکہ ہماری جو ٹکٹس تھیں وہ شام کی تھیں. آئی تھنک سو وہ کوئی لیٹ تھیں, ہماری شام کے ٹائم کی تھیں. اور ابھی ہمارے پاس ٹائم تھا تو ہم نے سوچا کہ سینٹرل لندن جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ واپس جائیں گے, کیونکہ ہماری میرے خیال میں 10 بجے کی یا شام 7 بجے کی تھی سیٹ گاڑی. ہاں 7 بجے کی تھی ہماری جو بکنگ ہوئی تھی. تو پھر ہم لوگوں نے اپنے سیلف اسٹوریج میں کرنے کے بعد پھر ہم لوگ خیر آگے بوٹ کے لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم بوٹ کے تھرو جائیں گے. تو ہماری بوٹ بھی آ گئی تھی, اور میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہاں سے میں ٹرائی کروں گی جو چیزیں میں آپ کو دکھا پاؤں. تو میرا یہ ویری فرسٹ ٹائم ایکسپیرئنس تھا بوٹ کے اندر بیٹھنے کا, بوٹ کے اندر ٹریول کرنے کا. بس امیزنگ, بہت مزہ آیا مجھے. ایون تو میری فرینڈس مجھے بول رہی تھی بیٹھ جو کہیں گر مت جانا. جس بات میں آ کے لڑکی, میں نے کہا نہیں میں تو نہیں بیٹھنے والی. میں تو یہ اس خوبصورتی کو کبھی کبھی ہوتا ہے نا آپ کیپچر کرتے ہو چیزیں, اور کبھی کبھی ہوتا ہے آپ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے ہی صرف دیکھنا چاہتے ہو, اور انہیں کو بس اس مومنٹ کو جینا چاہتے ہو, اس مومنٹ کو دیکھنا چاہتے ہو. تو سیم سچویشن تھی, آپ اس مومنٹ کی انجوائے کرنا چاہتے ہو. اور یہی میری لائف میں اب یہ ہے کہ مجھے ولاگنگ اس لیے بھی مشکل لگتا ہے, یا آپ کو میری ریگولر ویڈیوز اس لیے بھی نہیں مل پاتی کیونکہ ایک تو میرے پاس کیمرہ مین نہیں ہے, دوسرا یہ بھی ہے کہ میں ان مومنٹس کو اسی ٹائم پہ انجوائے کرتی ہوں. ان کو کیپچر نہیں کرنے کو میرا دل کرتا نا کہ میں ان کو کیپچر کروں. تو بس یہ پرابلم ہے. سو ویڈیو میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے فرینڈس وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ ان کی پرائیویسی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو ایسے آپ اکیلے جب نکلتے ہو تو تب پھر اب میں ٹرائی کروں گی کہ نیکسٹ جتنی بھی میری ویڈیوز آئیں گی میں وہ جہاں میں جاتی ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. خیر اس میں آپ کو وہ سارے برج نظر آئیں گے اور سب کچھ نظر آئے گا, سارے برجز اور بگ بینگ سبھی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. لندن آئی بھی یہاں سے آپ کو نظر آئے گی. سو لائف جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو کوئی چیز پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتی. اگر آپ لائف میں کچھ کھوتے ہو تو اس کے بدلے میں آپ کو ملتا ہے, اور اگر آپ کو کچھ ملتا ہے تو آپ نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے اس چیز کے لیے.
تو اگر اس چیز پہ آپ ریگریٹ کر رہے ہیں کہ او مائی گاڈ میں نے تو یہ کھو دیا، میرے ساتھ برا ہو گیا، تو یقین مانیں جو کھو دیا ہے نا آپ نے وہ کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو ملنے والا ہے. اور اس چیز پہ اگر آپ بلیو کر لیں نا، وہ جو اوپر ہے نا وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ سے لے لے گا اور آپ کو اس کے بدلے میں کچھ، بلکہ اس سے اچھا کچھ نہیں دے گا. اگر آپ اس پہ یقین کرتے ہیں، اس کے فیصلوں پہ یقین کرتے ہیں، تو بلیو می وہ آپ کو اتنا کچھ نوازے گا اور آپ کو اتنی بڑی چیز دے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہاں یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. تو سب سے پہلے جو ہے، پہلے آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ پہ، اور بلیو کریں، اپنی اسٹرگل کریں اپنی لائف میں، اور دیکھیں پھر آپ کو کیا کیا ملتا ہے. اور پھر بس آپ کو گننا بھول جائے گا کہ کیا آپ نے لائف میں کھویا تھا، اور کبھی آپ کو اس کھونے پہ بھی ریگریٹ نہیں ہوگا. اور میں الحمدللہ میں سوچتی ہوں کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو کہ میرے ساتھ تھے بھی نہیں، اور میں نے اپنی انرجی ان پہ ضائع کی، اپنا ٹائم ان پہ ضائع کیا، اپنی منی ان پہ ضائع کی، اپنی فیلنگز ان کے لیے ضائع کی. اور کبھی کبھی کہ میں سوچتی ہوتی تھی کہ میں نے ان کے لیے کیا، میں نے یہ کیا، تو میں نے اب وہ سوچنا چھوڑ دیا ہے. کیونکہ اب میں نہیں سوچتی، میں یہ سوچتی ہوں کہ میں نے وہ سیکھا ہے ان لوگوں سے. ایکچولی وہ لوگ مجھے لیسن دے کے گئے ہیں، وہ مجھے جو سکھا کے گئے ہیں نا. یہ لیں جی بگ بینگ دیکھیں، مزہ کریں. یہ جتنی خوبصورت یہاں سے لگ رہی تھی نا، اس کے پاس جا کے تو وہ اتنی نہیں لگ رہی تھی. مجھے سبھی کہہ رہے تھے اس کو کیپچر کرو، ایسی کرو. سو چلیں آپ یہاں دیکھیں بگ بینگ. عام طور پہ لوگ آتے ہیں نیو ایئر پہ، تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے میں کہیں پہ بھی جو ہے یہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی کوئی جگہ نہیں ملتی کہ آپ کوئی بھی چیز پراپر کیپچر کر سکیں. تو میں بات بھول جاتی ہوں کہ بس خوش رہیں. آج میں اگر آپ خوش رہنا سیکھ جائیں گے، آج میں جینا سیکھ جائیں گے، تو نہ آپ کا آنے والا کل برا ہوگا، اور نہ ہی کبھی آپ کو اپنے گزر جانے والے کل کے اوپر ریگریٹ ہوگا. ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، اسے بھول جائیں. بس یہ سوچیں کہ جو بھی تھا اچھا ہی ہوا. اور بس ان لوگوں کو تھینکس بولیں جو آپ کے ساتھ برا کرتے گئے، یا پھر جو نہیں بھی آپ کو ملا اپنی لائف میں. بس چیزوں کے اوپر یا اللہ کے ساتھ اپنا جو ہے چیزوں کے ساتھ کنیکشن بچانے کے بجائے آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ بنا لیں، تو بلیو می لائف ایزی ہو جائے گی. اگر آپ اپنی چیزوں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ فکر کرنا شروع کر دے گا، اور وہ تو کبھی بھی بھولتا نہیں ہے. آپ اس سے مانگے، اس سے شیئر کریں. وہ تو کہتا ہے کہ وہ مجھ سے مانگو، بندے مانگ مجھے تیری کیا خواہش ہے، وہ تو بیٹھا ہوتا ہے. سو چھوڑیں لوگوں کو، لوگ تو ایسے آتے جاتے رہتے ہیں. لوگوں کو کیا اپنے پریشانی لینی یا چنتا کرنی. بھاڑ میں جا، اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا. یہ بس یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم پارلیمنٹ گئے تھے، یہ لندن آئی سے ہم لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں، اور میں نے سوچا اتنا بھاری بیگ، آپ کو یہ آئیڈیا بھی نہیں ہوگا. اس کوٹ کے اندر میری 2 پانی کی بوٹلز تھیں. اتنا سامان کیری کر کے چلنا بھی ایک لائک ہیل ہی ہوتا ہے. خیر، میں نے ویسے لندن آئی جو ہے وہ لندن آئی بول رہی ہوں، یہ جی پارلیمنٹ دیکھ لیں. ہمارے پارلیمنٹ میں تو ہماری ایکسیس ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ گارڈز چینج ہو رہے تھے، تو اس طرح سے گارڈ چینج ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کو یو کے میں ڈفرینٹ روڈ سائڈ پہ سنگرز ملیں گے. اگر ان کے پاس ٹیلنٹ ہے تو وہ ٹیلنٹ دکھاتے ہیں. پھر ہم نے سوچا کہ چلیں جی اب تھک گئے ہیں، چلتے ہیں گھر. تو یہاں جی رات کو اس طرح سے لندن آئی دکھتی ہے، کچھ خوبصورت لگ رہی ہے لائٹنگ شائٹنگ، کیونکہ یہ بند ہو چکا ہوا ہے یہ سارا ایریا اب. تو اب پرسکون ہے. اور اب آپ بھی اپنی لائف میں پرسکون رہیں، مزے کریں، جو بھی ہو جاتا ہے. میں نے تو ایک چیز یاد رکھی ہوئی ہے کہ اگر کچھ